میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اپنا مضمون بیان کیا ہے. اگر پھر بھی کسی بھائی کو اس مسئلے میں شک ہے تو کھڑا ہو کر سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. میرا سوال ہے مولانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے. حضرت عثمان کی شہادت پہ بیعت رضوان ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں ٹھیک ہے آپ کے جواب پہ تکرار بھی کیا جائے. کیوں؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں بیٹھنے والا یا سننے والا مطمئن نہیں ہوتا، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سوال کرے. ٹھیک، میرا جو سوال ہے وہ میں بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے یہ والا اگر آپ کلیئر کر دیں تو. اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک ہی مثال کافی ہے بات میں. میرا خیال ہے بس ایک ہی سوال کرنا ہوگا، اس لیے کہ کو آدمی پھر لگا رہے تو کم تے ماڑا ہو جائے گا. یہ تو میں نے کسی کا ادھار لے کے سوال کیا پھر انہوں کرن دیندے میں تسی اپنا کر لیندے باہر. نہیں پھر اس طرح سوری مولانا ایک منٹ ٹھہریے گا، آپ عالم ہیں، تکرار نہیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اسپیکر آپ کے پاس ہے، پھر آپ کوشچن نہیں کرنے دیتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی چلائیں گے، کوے کو سفید کہیں گے تو یہ سوال نہیں ہوگا. ٹھیک، ہر کی بات کی سنیں. آپ اگر چاہتے ہیں تو میں ابھی باہر چلا جاتا ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا اور ایک ہوتا ہے جلسہ خراب کرنے کی نیت سے بولنا. آپ کی مہربانی، یہ نیت مجھے دوسری لگتی ہے. مہربانی آپ ذرا خاموش رہیں، جب میں جانوں اور یہ جانیں. سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ عثمان جاؤ مکے والوں کے پاس. حضرت عثمان مکہ شریف گئے تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. تو نبی کے پاک علیہ السلام نے بیعت لینی شروع کر دی صحابہ سے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ حدیبیہ کے اندر بیعت لی گئی. سوال یہ ہے اگر نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں لی؟ بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے ہی نہیں تھے. یہی سوال ہے بھائی آپ کا. دیکھیے آپ کو بولنے کا موقع بھی دیا، اب میں نے خود آپ کا سوال ریپیٹ بھی کیا. بس غلطی آپ کو یہ لگ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے دی تھی. یہی غلطی لگی آپ کو. بدلے کی بیعت نہیں تھی، بیعت تھی جہاد کی، کہ جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے. کیونکہ سرکار تو فوجی کمانڈروں کو بھی لڑائی جنگ کا طریقہ سکھا رہے تھے نا، کہ جب فوج کا موریل اپ ہونا، جذبات عروج پر ہوں تو فائدہ اٹھانا یہ میں مصطفیٰ کی سنت ہوگا. جذبات عروج پر تھے، مریں گے مر جائیں گے بدلہ لیں گے. سرکار نے فرمایا اچھا بھائی جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے. صحابہ نے کہا جی لڑیں گے. فرمایا وہ بیعت کرو، جہاد کی بیعت. بیعت ہوتی رہی. سرکار کو پتا تھا ایک جانور پیدا ہوگا جو یہ کہے گا. اگر نبی کو پتا تھا کہ عثمان ابھی قتل نہیں ہوئے تو بدلہ تو بیعت کیوں لی؟ پتا تھا سرکار کو. اس لیے سرکار نے فرمایا بھائی یہ دایاں ہاتھ میں مصطفیٰ کا اور یہ بایاں ہاتھ عثمان کا. اب میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کیوں؟ وہ اس لیے تھی کہ یہ جو بیعت کا شرف ہے اس سے عثمان رہ نہ جائیں. ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، عمر نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، مولا علی نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، پر حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت لی. حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لینا اس بات کی دلیل تھا سرکار کو پتا تھا ابھی عثمان ہے. بس ہاں جی بسم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سچ بولا. ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ کون شہادت کے لیے بیعت ہوئی. شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک، یہ ابھی تو میں نہیں لا سکتا. پھر آپ ایک منٹ مولانا ایک منٹ
سوال کی اجازت ہے جی جلسہ خراب کرنے کی اجازت نہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے اس کا میری بات سنیں. جی اگر تو لفظ ہے لے آئیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں جو عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ نہیں؟ بے شک لی. پھر اور سنیے حضرت عثمان جب واپس آئے وابیوں کی کتاب الرحیق المختوم مولوی صفی الرحمان مبارک پوری والی جس کو ایوارڈ بھی ملا تھا صدارتی ایوارڈ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے حاضر ہو کر عرض کیا آقا میں خود آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا آ جا. حضرت عثمان نے خود بھی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ کاہے کی بیعت تھی؟ مینوں نہ مار دیتا میں بدلہ لینا یہ بیعت تھی یا یہ بیعت تھی کہ آقا جب آپ کا حکم ہوگا تو لڑیں گے بھی مریں گے بھی. اسی مسئلے پہ اگر اجازت ہو تو میں ایک آدھ کوشچن اور کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو. اجازت ہے میں آپ کو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی. ٹھیک حضرت امی عائشہ پہ تہمت لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کو گھر بھیج دیا. ٹھیک کتنے دن ناراض رہے اس واقعے سے کوئی بھی یعنی آپ کو اچھی طریقہ سے پتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 200 کیونکہ بات آپ کرنے کا موقع نہیں دیں گے میں ٹھیک یہ ہے غلط بات. بے شک آپ ایک سوال کرتے گئے جواب صحیح کثرت سے لیتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلنے دیتے اپنا جلسہ بھی خراب نہیں کرنے دیں گے اور انشاءاللہ جاء الحق و زہق الباطل کا نظارہ بھی نظر آئے گا. اچھا بھائی ایک بات وہ حضرت عثمان والی بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ نام کیا آپ کا؟ حسین. حضرت عثمان والی بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ یار آپ ذرا خاموش اچھا بھائی اگر آپ کی اس بات پر میں نے دو باتیں کی تھیں وہ یہ کافی نہ کرنا. نمبر ایک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پہلی بات کلیئر نہیں ہوئی تو دوسری کی طرف تو جانے کا فائدہ نہیں ہے نا. ایک کو سب پانی کی مداحی تھوڑا پھیرنی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا یہ ہاتھ عثمان کا. سرکار نے یہ بیعت حضرت عثمان کی طرف سے کیوں لی تھی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے آن کر خود کیوں بیعت کی تھی؟ اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود آن کر کیوں بیعت کی تھی اسی موقع پر؟ حوالہ بھی بتا رہا ہوں کتاب کا رحیق المختوم وابیوں کی لکھی کتاب ہے. ذرا اس کی وضاحت کریں تو آگے چلتے ہیں نا. وگرنہ بخاری شریف کے جس صفحے سے تم پڑھ رہے ہو نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی تہمت والی بات اسی صفحے پر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. وحی نہیں آئی تھی. وحی آنے سے پہلے منبر رسول پر سرکار نے جلوہ گر ہو کر فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی نیک ہے. لیکن پہلے حضرت عثمان والی بات وہ بتائیں ذرا. مولانا سوال تو میرے ذہن میں بہت کوشچن ہو گیا. میں نے یہ 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج میں کہتا ہوں 2 صفحے چھوڑ کے وہ جو تقویۃ الایمان پوری ہے نا وہ بھی پڑھ دو بچوں. یہ صحیح دکھا رہے ہیں. یہ حسین احمد الحمدللہ اسے بھی حسین احمد کہتے ہیں جائے گا نہیں اگر مسئلے پہ قاعدہ بھی چلا گیا. میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر 2 باتیں پیش کی. اس کا جواب تو دو. جواب اس کا میں دیتا ہوں. جب میں نے کہا جی فرمائے یہ جواب حضرت امی عائشہ کی تہمت والا جواب دے دیا. صحابہ کرام جب شہید ہوئے 200 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے 200 سے زیادہ. اسپیکر دیں انشاءاللہ میں اسپیکر پہ جاؤں گا. ایسی بات نہیں. جی اور جب حضرت
مجھے حسین احمد کہتے ہیں. میں نہ سنی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ وابی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ جماعت اسلامی کا ہوں. میں صرف مسلمان ہوں، کیونکہ ہمارے علماء پہلے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تفرقوں میں نہ پڑھیں، پھر اپنے آپ کو سنی کہہ کے، وابی کہہ کے، دیوبندی کہہ کے تفرقوں میں ہمیں خود بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ. میں تو یہ سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور عالم بھی کوئی نہیں. سوال یہ ہے، اس سے میرا اگلا یہ سوال ہے، اگر مولانا کہتے ہیں کہ وہ ایسے پتہ چل گیا تھا، حالانکہ اگر پتہ چل جانا پھر وہ ناراضگی ہونا یہ وہ، چلو اس بات کیونکہ بحث تو نہیں کرنی، مولانا اپنے جواب دیتے رہیں. میرا یہ اگلا کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام 200 سے زیادہ کم و بیش، کیونکہ مجھے تعداد یاد نہیں، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہا کہ ہمارے کچھ قبیلے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں قاری دیں، پڑھے لکھے دیں. قاری لے کے گئے، رستے میں شہید کر دیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ٹھیک، پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً انہیں قتل کرنے کے لیے کیا بھیجا تھا؟ مولانا برائے مہربانی آپ اس کا جواب. آپ نے دیکھا کہ حسین احمد نے سوال کیا، سوال کے دوران میں نہیں بولا، سپیکر بھی ان کو دے دیا. ٹھیک، میں امید کرتا ہوں کہ جب تک جواب نہیں دوں گا اتنی دیر تک یہ بھی خاموش رہیں گے. تم سنو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا میری طرف توجہ رکھیں. 3 سوال کیے گئے ہیں، تینوں کے جواب 2 دے چکا ہوں، تیسرے کا جواب پھر لے. پیالے حسین احمد ایک سوال میرا بھی ہے. الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے حق آ گیا کہ باطل دم دبا کے نس گیا. پہلا سوال، اس کا جواب آپ نے سن لیا. یہ غلط ہے کہ وہ شہادت کی بیعت تھی. اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود بیعت کیوں کی تھی؟ ایک. دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو میں نے کہا بخاری شریف کا وہی صفحہ کھول جس پر یہ بات لکھی ہے، اسی صفحہ پر لکھا ہے وہی آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے منبر پر چڑھ کر فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، صاف ہے. 2. تیسرا سوال شاید انہوں بھی کھڑک گئی ہے، گل بننی کی سی اگے. سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے، جناب ذرا اپنے مبلغ تو بھیجیے، قاری بھیجیے. سرکار نے فرمایا میں نہیں بھیجتا. اب پوچھنا صرف یہ تھا ان قاریوں کو قتل کس نے کیا تھا؟ بس یہ بات پوچھنے والی تھی. ان قاریوں کو قتل نجدیوں نے کیا تھا. نجدیوں نے. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا نہیں بھیجتا کیونکہ انی اخشی علیہم اہل نجد. تو مجھے ڈر لگتا ہے نجدی ان کو قتل کر دیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں بھیجتا، قتل کریں گے نجدی. تو جو آیا تھا نا مانگنے کے لیے مبلغ، اس نے کہا جناب میں ضمانت دیتا ہوں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب اس نے ضمانت دے دی اب سرکار کیا کرتے؟ اگر پھر سرکار فرماتے نہیں میں نہیں بھیجتا مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے، تو کل قیامت کے دن نجدیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تو FIR کٹوا دینی تھی. انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تیرے نبی تو ڈر گئے. تیرے نبی نے کہا نہیں نجدیوں نے قتل کر دینا. ہم نے یا اللہ کہاں قتل کر بنا، کچھ مبلغوں کو بھی قتل کیا کرتا ہے. یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر ہم نہیں مانے تو سارا قصور تیرے نبی کا ہے. سرکار نے ادھر سے ضمانت لی، علم کے ذریعے بتا دیا نجدی قتل کریں گے، لیکن بھیج بھی دیا کیوں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. اس لیے کہ کوئی نہیں، اللہ کی راہ میں اگر مارے بھی جائیں تو پھر کیا ہوا،
جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے پھر اس کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر یہی اعتراض ہے سرکار پر تو اللہ پر بھی اعتراض کر۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو یہودیوں نے کیا کیا؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، یہودیوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ اب اگر یہ بھابی اللہ پر بھی سوال کریں، یا اللہ اگر تجھے پتا تھا انہوں نے قتل کر دینا تیرے نبیوں کو تو تو نے بھیجا کیوں تھا؟ یا اللہ پھر ان کا قتل کس کے سر پر آیا؟ بھیجنے والا مجرم ہوا نا۔ تو سرکار نے اس لیے بھیجا تھا، پہلے بتا دیا پھر بعد میں شہادت کے لیے بھیج دیا۔ جی بسم اللہ۔ ویسے اخباروں میں تقریباً تو ہر روز آتا رہتا ہے۔ جی پچھلے ہفتے جو جنگ کی اخبار تھی اس پر اس ہمارے ایک نمایاں خبر تھی کہ پیر و مرشد کے کہنے پر ایک مسلمان جو چکوال سے تعلق رکھتا ہے، 60 سالہ بوڑھا، اس نے اپنے 3 بچے رات کو گولی سے اڑا دیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بیان تھا کہ میں نے پیر و مرشد کے کہنے پر یہ اپنے اولاد کو ذبح کیا ہے یا گولی سے اڑایا ہے۔ پیر و مرشد کہتے تھے کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ میری نہیں ہے، آرام کی ہے۔ برائے کرم اس پر بھی تھوڑا آپ کو تبصرہ کر دیں تو آپ کی۔ اکبر الہ آبادی سے کسی نے کہا مولوی تیرے یار ہیں، آج کل انہوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں، مولوی پیر۔ انہوں نے کہا نہیں، مولویوں پیروں نے چوریاں نہیں شروع کی، چوروں نے داڑیاں رکھ لی۔ وہ پیر کاہے کا پیر ہے جو لوگوں کو کہتا ہے بچے قتل کر دو؟ پیر وہ ہے جو اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ یہی تو کہتا ہوں کھرے کھوٹے کی پہچان بھی کرو۔ مولوی بھی بہروپیے آ گئے، پیر بھی بہروپیے آ گئے۔ پیر اکثر ایسے ہیں، سوچتے ہیں آئے گا تو کی لے کے آئے گا، جائے گا تو کی دے کے جائے گا۔ جو تمہاری جیب پر نظر رکھے وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے جو تمہیں اللہ کا راستہ دکھائے۔ میں ایک عرض کر دوں، مجھے خیال ہے گنگولیا میں 11ویں شریف کا ختم کس تاریخ کو؟ 25 کو ہیں، 25 ہفتے کے دن انشاءاللہ گنگولیا کے اندر کتنے بجے؟ 5 بجے انشاءاللہ میں سچے پیروں کی نشانیاں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہاں آن کر سن لیجیے گا سچا پیر کون ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مگر آپ نے جو آج بیان کیا ہے یا پہلے کرتے ہیں بہت اچھا ہے۔ یہ بریلوی مسلک کے بہت کم علماء اس قسم کا بیان خاص کر اس ملک میں کرتے ہیں، مگر یہ جو جعلی پیر ہیں خاص کر پاکستان، پنجاب یا سندھ میں بے شمار انہوں نے اڈے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کس مسلک کی فالو کر رہے ہیں یا کون سا مسلک ان کی؟ ایک ہے مسلک اہل سنت اور ایک مسلک ٹیڈ۔ یہ ہے سلسلہ بطنیہ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ جی بسم اللہ۔ چکر لگائے اور ساتھ زبان سے یہ الفاظ بھی کہے کہ بابا شاہ کمال دہیں پتر لتا لال، کہ مزار کے گرد چکر لگائے اور پھر زبان سے یہ الفاظ کہے کہ بابا شاہ کمال دہیں پتر لتا لال۔ اچھا، ایک ہے چکر لگانا اس طرح جس طرح کعبے کے گرد چکر لگایا جاتا ہے عبادت سمجھ کر، اگر تو قبر کے گرد چکر لگاتا ہے عبادت سمجھ کر، طواف سمجھ کر، تو پھر تو یہ شرک۔ لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اس طرح فیض ملے گا اندر سے تو پھر شرک نہیں بنے گا، اللہ کا بندہ سمجھتا ہے۔ پھر اگر پتر مانگا ہے قبر والے سے، بندے سے پتر مانگا ہے تو کیا سمجھ کر مانگا ہے؟ اللہ کا۔ بس میں ذرا بھی قرآن پڑھ کر بتاؤں گا۔ اگر تو یہ سمجھ کر مانگا ہے کہ پتر
پتر دینے کی اصل طاقت اسی کے پاس ہے تو مشرک. لیکن اگر یہ سمجھ کر مانگا ہے بیٹا دے گا تو وہ, لیکن یہ بھی سنی جاندی ہوتے یہ مینوں لے کے دے دے گا, یہ وسیلہ بنے گا, تو وسیلہ سمجھ کر مانگنا جائز ہے. اب سنیے اللہ کا قرآن. سیدہ مریم بیٹھی ہوئی تھی نا اپنے حجرے کے اندر, اچانک ایک گبرو جوان سامنے آ گیا. سیدہ مریم نے کہا تو کون ہے, میرے بند کمرے میں کیا لینے آیا, جن ہے, کون ہے تو؟ آنے والے نے کہا مریم ڈر نہیں, فکر نہ کر, میں جن بھی نہیں, انسان بھی نہیں, میں تو اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں. قرآن گواہ ہے. فرمایا انما انا رسول ربک, میں تو تیرے رب کا بھیجا فرشتہ جبریل ہوں. تو جبریل آیا کیا کرنے ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں جبریل تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. میں جبریل لِأَهَبَ لَكِ, صیغہ واحد متکلم, فرسٹ پرسن سنگولر, میں جبریل تجھے لڑکا دینے آیا ہوں. حضرت مریم نے یہ نہیں کہا جبریل رہنا تے تو سدرتے ہیں پر تینوں حال تک توحید نہیں آئی, پتر تے اللہ ہی دیندا ہے, یہ نہیں کہا. اس لیے کہ مریم بھی سمجھتی تھی, جبریل بھی سمجھ دے گا وہی, لیکن جبریل اس کی عطا کا وسیلہ ہے. اسی طرح اگر وسیلہ سمجھ کے مانگا تو جائز, ڈائریکٹ مانگا تو. اچھا یار میں گل کلیئر ہوئی کہ آگے رہی کوئی؟ چلیے بسم اللہ جی. ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں چونکہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے ریڈیو سے منسلک ہوں اور اہل سنت والجماعت کے میں چینل سے میں پریزنٹ کرتا ہوں, تو اکثر مجھ سے یہ ریڈیو پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مرحومین کے لیے دعا ایصال ثواب کرتے ہیں, یا جمعرات کو آپ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ دعا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ذرا حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے تک وضاحت فرمائیے. ویسے چلو یہ ریڈیو کشمیر پر میں نے اس مسئلے پر پوری تفصیلی تقریر کی ہے اور اس پر میری کتاب بھی موجود ہے ایصال ثواب. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے, دعا مانگی جائے تو ثواب. اچھا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو مرنے والے کو جنازے کی دعا کا کوئی اثر پہنچتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا تو بخشا جاتا ہے. یہ ساری دعا نال مرنے والے کو کچھ نہیں لبدا تے جنازہ کانوں پڑھدے نے انجی دب کے آ جایا کرنا. اچھا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے. ایک مولوی صاحب کہنے کہ نہیں پہنچتا, میں نے کہا پہنچتا, کہتا نہیں پہنچتا, میں کہا پہنچتا ہی ہوئے, کہتا نہیں پہنچتا, میں کہا پہنچتا ہے, میں کہا ایک بار اچھا نہیں پہنچتا. اس نے زیادہ کہا, میں نے کہا پھر اللہ مولوی صاحب تو ہی سچا تو میں ہی سچا. کہتا دونوں کسی طرح سچے ہو گئے, اگر ثواب پہنچتا ہے تو سچا, اگر نہیں پہنچتا تو میں باقی سچا, دونوں کس طرح سچے ہو گئے؟ میں نے کہا اسی طرح سچے ہو گئے جس طرح مدنی کریم نے فرمایا. ابو داؤد شریف مشکات شریف سرکار فرماتے ہیں لو کان مسلمن فاعتقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ لبلغه ذلك. اور مرنے والا اگر مسلمان ہو, جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے مرنے والے کو پہنچے گا, بے ایماناں نو ککھ نہیں پہنچے جی. اللہ والے جدوں چاہن یہ سوال یہ ہے کہ مکے تے مدینے دے اندر وہابیاں دا قبضہ ہے, تو پھر تو سچے ہوئے نا.
اج کل بیت المقدس تے کدا قبضہ ہے؟ تے کی خیال ہے پھر یہودی سچے ہوئے نا؟ رب دا گھر ہے بیت اللہ، اتنے 500 سال تک 360 بت رہے نے، تے پھر بت بھی ایڈے ماڑے تے نہ ہوئے نا، یہ تیری گل من رہی ہے۔ اصل گل ہے رب نو کوئی فرق نہیں پیندا، نہ ہی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک علیہ السلام نے روحانی پاوراں تو کم لے کے جنگل دے جنگل تے شہراں دے شہر فتح کیتے نا، انہاں چھڈیا ساڈے تے تسی کی کرتے ہو؟ اوتھے پہلے سنی سن نا، اج تو 80 سال پہلے کون سن؟ مزار بنانا والے، جنت البقیع شریف دے اندر مزار سن، انہاں آ کے بلڈوزر پھیرے نے، تے جڑے پہلے سن اتنے وہ نبی پاک دے دور دے زیادہ نیڑے سن یا اے جڑے ہونے واپڑے زیادہ نیڑے نے؟ تے او تینوں مذہب ماڑا لگدا ہے؟ اصل گل ہے اللہ تعالیٰ نو اے فکر کوئی نہیں، نہ انہوں فرق پیندا کون آیا کون گیا، انہیں ساڈے تے چھڈیا، لو جڑا محنت کرے گا وہ پھل لے جائے گا۔ تے سنیو میری گل رکھو یاد، جے تسی بھی رہ ماڑے، تساں بھی محنت نہ کیتی، تسی بھی صرف میلاد دا لنگر ہی کھادا تے تہاڈا بھی حال ایہو ہوئے۔ وہ بنا نے مدرسے، وہ دے نے ٹریننگ، تسی صرف لنگر شریف تے رکھ رہے ہیں نا، لنگر شریف بھی کھاؤ لیکن اللہ کے دین واسطے محنت بھی کرو، آپ بھی مبلغ بنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے سپاہی بنو۔ جی بسم اللہ بولو کی سوال؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم غیب کس کو عطا کیا تو پھر وہ علم غیب نہیں رہنا، وہ ظاہر ہو گیا، تو پھر کیا ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے یا علم غیب پر نہیں رہا وہ ظاہر ہو گیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ذرا بس تھوڑی سی غلطی ہے سمجھنے سمجھانے میں۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ صرف جانتا ہے، تو اللہ کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے جس کو وہ جانتا ہے؟ اللہ غیب ہمارے اعتبار سے جانتا ہے، جو چیز ہم سے اوجل ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، شہادت کا بھی جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جو تمہارے اعتبار سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے اعتبار سے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جب غیب کا علم عطا فرمایا تو کیا جو چیزیں ہم سے اوجل تھیں مصطفیٰ ان کو دیکھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، لو بھائی اور بس ایک بات میں عرض کر دوں، ایک بات سن لیجئے، سعید اسد کہتا ہے بھابیاں دے پیر نہیں جے ہوندے، پہلے بڑی بڑھ کے ماریں گے، لیکن جدوں آنکھیں تک پیندی ہے نا اور پھر یہ ہوتے بھی شرارتی ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہ ہوتا نا صرف علم میں اضافہ، سوال کرنا مقصد ہوتا، لہجہ یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لہجہ صرف اسی لیے تھا کہ شور پڑ جائے گا، ان کا جلسہ خراب ہو جائے گا، لیکن اسی طرح دے کئی ویک چھڑے نے۔ جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں جو سوال جی بسم اللہ بسم اللہ وہ علم کے اضافے کے لیے، ہاں فرمائیے۔ اور یہ جو شائمین بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے ان پڑھ ہیں، چار آدمیاں نے نیتی نماز، چار آدمیاں نیتی نماز، ایک بندہ بچوں بول پیا تے دوسرا انہوں کہنے لگا ہے جا ہے بول پیا، تینوں مسئلہ نہیں ہوتا، بولے ہوتی تو نماز ہی ٹوٹ جاندی ہے، تیری تو نماز ٹوٹ گئی۔ تیجا کہنا ویکھا وڈا مفتی تو آپ بھی تو بول پیا نا، تیری بھی ٹوٹ گئی ہے نا۔ چوتھا کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے میں تو نہیں نہ بولیا، انہوں نے بھائی جی تھی سارے بولو گے نا ایک دوسرے نال کراس کوشچن کرو گے تو پھر رولا ہی کہے گا۔ مہربانی ایک بندے کو سوال کرنے دو، جداں کا بھی سوال کرو، بعد میں بولنا ہی ہے نا۔ چلو جائز ہے میں نہیں پڑھا، تھی میرے حل کرو، میرے حل کرو جی، میرے حل توجہ بس
نہیں پھر تو میں چھوڑ دینا بس میں ادھر سوال کروں یہ تو کوئی بات نہیں. ایک سوال جو میں نے پہلے کیا ہے کیا وہ کوئی غلط سوال تھا؟ نہیں ٹھیک ہے بسم اللہ سوال کریں. دوسرا سوال جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، یہ بہت جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ کئی جگہ پر دیکھا ہے ایک مسلمان اس قسم کا نعرہ بھی لگاتا ہے. کیا آپ پر اس کو کوئی اطلاع میں بڑا اچھا سوال ہے. سوال اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے بغیر تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. تو آپ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے بغیر جب کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے سوال یہی ہے نا. جی ہاں اچھا یار وہ ذرا معاف کیجیے گا، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کیجیے، مجھے 5 پاؤنڈ تو دیجیے. کوئی سخی دے مجھے یار 5 پاؤنڈ. چلو دیو بسم اللہ. چلو جی پہلے آ گئے ماشاء اللہ. ہوگا جی شکریہ. کی نام جی تھوڑا؟ حافظ مشتاق. تواڈے سامنے میں حافظ مشتاق صاحب کو کیا اعلان کیتا سی یار مینوں لوڑ ہے میری مدد کرو 5 پاؤنڈ چاہیے نے. میں منگے حافظ مشتاق صاحب نے مینوں 5 پاؤنڈ دیتے. ٹھیک جی اللہ تو بغیر کوئی دے نہیں سکتا، مدد کر نہیں سکتا، تو حافظ مشتاق صاحب نے مینوں 5 پاؤنڈ دے کیویں دیتے؟ سوچنا کی گل ہے، سوچنا کی گل. انہیں میری مدد کی ہے نا، انہیں میری مدد کر کیویں دیتی؟ سوچنا کی گل ہے. مومن پتہ کی سمجھے گا؟ آکھے گا مدد تے اللہ ہی کی ہے، پر اللہ نے اتوں نہیں سٹنے ہوندے پیسے. جدو کہتے ہیں یا اللہ مدد کری ساڈی تے رب اتوں نہیں پاؤنڈ سٹدا. رب اپنے کسے نہ کسے بندے نو ہی لا وسیلہ بناوندا ہے. مدد اللہ ہی کردا ہے پر ڈائریکٹ نہیں کسے دے ذریعے. یہ میری مدد میں کہاں اللہ نے کیتی ہے تاں بھی ٹھیک، جے آکھاں حافظ مشتاق نے کیتی ہے تاں بھی ٹھیک. پر ایک فرق ہوئے گا، جدو میں آکھاں گا حافظ مشتاق نے مدد کیتی ہے تے مطلب یہ ہوئے گا یہ وسیلہ بنے. جدو آکھاں گا اللہ نے مدد کیتی ہے تے مننا ہے پائے گا اصل دیتے اللہ ہی نے پر دیتے نے اے دے وسیلے نال. قسم اللہ دی اسی بھی نبیاں نو ولیاں نو علی پاک کولوں جے منگدے ہاں تے انہاں نو وسیلہ سمجھ کے منگدے ہاں، اصل دین والا اللہ ہے. ہو گیا گزارا نہیں آرام نال اگے میں عرض کیتا ہے تہاڈی مہربانی. ویسے میں انگلینڈ چ ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک دوسرے تے کراس کویشچن بڑے ہوندے نے. تہاڈیاں کمیٹیاں والیاں دی آپس چ نہیں بنتی یار. میرے لوکی سانو مارتے ہیں، مولوی بڑا لڑتے ہیں آپس چ، پر تسی آپ بھی تے رل مل کریا کرو نا. تہاڈی بڑی مہربانی، بولو کوئی نہ. یہ مسئلہ ہے دیکھو تو کسے ایک ساتھی دے مسئلے نال جے ہزاراں بندیاں دا ایمان سیدھا ہو جائے تے ثواب کنا جائے گا. بڑی اچھی گل ہے سوال کرنا، ہے ماڑی گل کوئی نہیں. تسی بھی سوال کر لو اپنی باری تے. کیوں جی بھائی ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا. یہ کوئی کسر ہے جے کسر ہے تو تسی کھلو کے کہہ دو، میں انشاءاللہ وہ بھی تسلی کراں. جی لو جی شکریہ، میری لوڑ پوری ہو گئی. اللہ خوش رہنا. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی فرمائیں. آج لوگ پھر ایک باری ششو پنجش پہ گئے خدا اور اسنا رسول اور قرآن کے اصل اس چیز پر سرٹیفائیڈ ہیں. اس ملک میں رہنے اس مسجد چاہے بھی نماز روزہ کرنے پہ اتنا لوگ آج پھر جڑا ایک مسئلہ ہے پیر فقیر جالی ایک اللہ کی چلائی لوگوں نے ذہن کی پھر دوسرے پاس لائی چھوڑا. اس مختصر اور صاف سے لفظ یہ دسو میرے اصل کے لوگ رہ لیا اصل انہوں مسئلوں میں یہ باقی انہوں نے پیچھا جانا چاہیے کہ نماز روزہ اصل جڑے سیدھے سادے لوگ ہیں اصل کی کیا کرنا چاہیے. سیدھے سادے لوگوں کو چاہیے جڑے سیدھے سادے لوگ نے جڑے سیدھے سادے لوگ نے انہوں نے سب تو پہلے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنا چاہیے. بغیر توحید تے ایمان دے جے نمازاں پڑھن گے تے قبول ہی کوئی نہیں. پھر سیدھے سادے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی رسالت مننی چاہیے، ختم نبوت مننی چاہیے. یہ بھی مننا چاہیے جڑا نبی دا گستاخ ہے جہنم دا پت ہے. سیدھے سادے لوگوں اے گل کرنی چاہیے.
ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਵਾਕਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਮੋਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਕੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾइल देलवी। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ इस्माइल देलवी सही आख्या। मैं सिर्फ इन्ना पूछना चाहना ते नाल पता भी करना चाहना, तुसी भी सीधे साधे मुसलमान हो या किसी खास तलक नाले हो, सिर्फ इन्नी गल है कि जड़ा बंदा ये आखे कि नमाज पढ़दियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ख्याल खोते दे ख्याल नालों भैड़ा है, वो बंदा कौन है? हाँ जी, बस बस गल खत्म हो गई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। असीं भी इहो ही मनवाना चाहते हैं तुहाडे कोलों कि इन्हां मुर्तदां पिछे नमाज ना पढ़िया करो जी। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, अच्छा मैं प्योर सुन्नी हूँ, नमाज पढ़ना। अल्लाह खुश रखे जी। मेरा सवाल है, जो सुन्नी उलमा पीर जन्नत ने बशारत है इस मुल्क रह के, उन्होंने क्या सजा होनी चाहिए? और मंबर पर रसूल पर बैठे उसको झूठ नहीं बोलना। आप पर रब नहीं, मैं सुन्नी हूँ, कुत्ता वाकी ना सुन्नी हूँ, इसका जवाब हक पर देना। मैं खुद अज जन्नत की बशारत देने लगा। जड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे लड़ लगा रहेगा, सरकार का दामन नहीं छड़ेगा, सरकार दे प्यारियां नाल प्यार करेगा, गुस्ताखां नाल वैर रखेगा, मैं बशारत देना जन्नती। मेरी गल सुन लो, एक मिनट देख लो, इंज ना करो, मेरी गल मुकते लैन दो। तरीका इंग्लैंड वाले हो, पाकिस्तान दे अंदर इंज कदी नहीं होया कि मेरी गल मुके ना। तो मेरी गल सुनो, मेरी गल इंज ना करो, मेहरबानी करो, मेरी गल पूरी हो लैन दो, तुहानू मौका मिलेगा फिर, गल तो पूरी हो लैन दो। अच्छा, टावरे बड़े ने इंग्लैंड के लिए। अच्छा एक मिनट, इंशाअल्लाह 2-3 मेरे फेरे लग गए तो सारे सीधे हो जाओगे तुसी भी इंशाअल्लाह। अच्छा हुण मैं भी जन्नत की बशारत दी है ना, ये ठीक है बशारत के नहीं? तो जे इंज दी किसी बशारत दी तो मैं गलत तो कोई नहीं कीता। हुण बोलो तुसी। पूछो। अच्छा दूसरी गल, जितने सारे सुन्नी उलमा बैठे हुए हैं पूरे इंग्लैंड 99% सुन्नत पर अल्लाह ताला ने इबादत असले पर रहना मजबूर। उसकी वजह क्या? लालच। उन्होंने पैसे दसो तो पढ़ा सन, जो पैसे ना देंगे तो नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या सलाह? असल मसला है, ठीक है, थोड़ा सवाल आ गया। थोड़ा नाम की है जनाब? मुहम्मद अली, भाई मुहम्मद अली साहब। एक हुंदा है मसला पूछना, एक हुंदा है किसी गल का फैसला कराना। दीन दे मुबल्लिग नू लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है? नबी पाक अलैहिस्सलाम भी मक्का शरीफ 13 साल तक दीन की तबलीग की थी, 10 साल तक मदीने शरीफ तबलीग की थी। तो किसी ने यह नहीं आखिया कि मैं तुहानू तबलीग करना पिया तो मैनू इन्ने पौंट दिओ, ठीक है? यह है मसला। तुहाडा काम है उलमा की खिदमत करना, उलमा का काम है अल्लाह रसूल की रजा वास्ते दीन की तबलीग करना। हुण अगली गल ये फैसले दी कि किहड़े मौलवी साहब ने लालच किया है। वो फैसला तां ही हो सकता है जिस मौलवी साहब का तुसीं नाम लो वो मौलवी साहब भी सामने हो, तो किसी को जज बना लो तो फैसला कर लो, फिर देख लो
ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਮਤ ਲਾਏ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਸमिल्लाह और भाई इधरों साथी उठे सर जी जी जिसको अगर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा तो कुरान के बाद पहाड़ इस शजर था, इस शजर के पास आप न जाओ। तो ये फिर आदम अलैहिस्सलाम पास गए, उन्होंने इसको खाया। तो कुछ लोगों के ये अजहान है कि ये आदम ने गलती की है। जी आप फिर मेरी तरफ नजर आप इसके बारे में जी मैं अर्ज करता हूँ सवाल ये है कि मैं जरा सवाल क्लियर कर दिया लोगों को कहते यार थोड़ी मेहरबानी गलती ना करया करो गुनाह ना करया करो जान दो अंदर लै जी मौलवी फिर की होया साडे अब्बे भी तो गुनाह कर ही लिया सी ना वो दाना नहीं खाता यही सवाल है ना तो मेरी एक बात याद रखें आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया था भूले थे गुनाह नहीं किया था एक होता है भूलना एक होता है गुनाह करना गुनाह होता है जानबूझकर कोई काम करना अल्लाह की नाफरमानी जानबूझकर करना गुनाह भूल जाना ये गुनाह मैं मिसाल देता हूँ रमजान शरीफ आता है रमजान शरीफ में आपने रखा रोजा आप भूल गए भूल कर आपने 10 रोटियां खा ली तो जिस आदमी ने भूल कर 10 रोटियां खाई उसका रोजा है या टूट गया कोई गुनाह कोई जुर्माना और एक आदमी है उसको रोजा याद है जानबूझ कर निकी जी बुरकी खाता है छोटा सा लुकमा छोटा सा खा लेता है तो जिसने वो छोटा सा लुकमा खाया उसका रोजा है कि टूट गया गुनाह जुर्माना यार ये क्या उसने 10 रोटियां खाई आपने उसको कुछ भी नहीं कहा इन्हें बेचारे ने निकी जी बुरकी खा दी रोजा भी तोड़े गुनाह भी किया कि जुर्माना भी पाया तो फर्क क्या है ये भूला था इसने जानबूझ कर खाया ठीक है तो अल्लाह से पूछ लेते हैं रब्बुल आलमीन ये फरमा आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझ कर खाया था या भूल कर खाया था तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा आदम अलैहिस्सलाम भूले हैं हमने उनमें अज़म नहीं पाया इरादा नहीं पाया तो गुनाह तब बने जब वो असल में ये सब तकदीर की खेल है वो दाना ना खाते थे ए दाने किवें होंगे थे जी भाई जी ना असल बात है मसला तो शिफ्ट में था लेकिन है कि मेरी मुझे टाइम में क्या बात कर रही थी ये जो हमारे मुसलमान जो भाई हैं खास करके जो हम गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते ये जो गुस्ताख रसूल हैं क्या उन गुस्ताखों के पीछे नमाज खत्म की है कोई दोस्त कहते हैं ब्रांड लोगों ने ये कैसे बनाया बनाया हुआ है नहीं पतंगड़ तो नहीं मैंने बात आपके सामने सीधी कर दी है कि जो आदमी ये कहे कि नमाज पढ़ते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है आप खुद सोचिए उसके पीछे पढ़नी चाहिए अब मौलवी उमरी ये हुई कहता है मैं इसको फिर कहता हूँ खुदा दा ना या उन्होंने लै या मैनू लै जाओ एक कम करो तो सही इंग्लैंड आ जाओ तो होया कि निकल जाए कट्टी कट्टा इको हरी सभी को और है 8 बज गए नमाज कितने बजे पढ़ते हैं आप यहाँ जी बिस्मिल्लाह आज सुनाओ सवाल ये है कि अक्सरियत के फिरके हैं यहाँ हिंदुस्तानिया में उनका अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की नबूवत और रिसालत दोनों हैं मैं इस वादे करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा क्या कहते हैं कि रिसालत तो 40 साल में मिली और उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे जो आदमी उनको नबी ना माने क्या वो गुमराह है या काफिर है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं आका आप कब से नबी हैं आप रहते हैं इंग्लैंड में अगर ये कहे ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली तो गोरे चढ़ाई करेंगे गोरे कहेंगे कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कहा था इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ जो मुझ पर इल्जाम है ना ये गलत है मैं नेक बंदा हूँ आतानियल किताब अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है वजअलनी और उसने बनाया है मुझको नबी साहब ज़्यादा साहब तशरीफ फरमा है जाअला ये माजी का सीगा पास्ट टेंस कि अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज कर दिया है गोरा कह सकता मुसलमानों
تم تو بڑے دھوم سے کہتے ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, تمہارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تو اس کا جواب بابڑا نہیں دے گا, سنی دے گا. سنی کہے گا انہوں نے 3 دن کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا, اور مدنی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح آئی نہیں تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کچھ دنوں بعد, اور مدنی نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے کہا رب حب لامتی, یا اللہ میری امت گناہگار ہے بخش دینا. امت اسی کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے. سرکار نے نبوت کا بھی اعلان کیا, ساتھ بتایا میری امت بھی, اور میں نے امت بخشوا بھی دی ہے. اور بھائی کوئی چلیے مصطفیٰ جان